لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، واللعنة الدائمة الباقية الجارية القائمة الثابتة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق والصدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن مسجدا سواء. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین بزم ازا محتم دارانہ فرصہ داران سید الشہداء بطفیل چاردہ معصومین علیہ السلام، خصوصاً بتعید حضرت بطول بنت رسول معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج کی یہ مجلس کسی امام نبی یا رسول کی شہادت کی مناسبت سے منعقد نہیں کی گئی، اس لیے کہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں اور ہم سب مشاہدہ کرتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو کسی سے دشمنی ہوتی ہے تو دشمنی میں آدمی کیا کیا کرتا ہے. اگر کسی سے دشمنی ہو تو آدمی اس کے سب سے پہلے تو پیٹھ پیچھے برائیاں شروع کر دیتا ہے، یا اس انسان کے اور اپنے دشمن کے جس سے عداوت ہے اس کے اوپر الزام تراشیاں کرنے لگتا ہے، یا اور دشمنی بڑھتی ہے تو آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا جو کام دھندا ہے وہ ٹھپ ہو جائے اور اس کا بزنس ختم ہو جائے، اس کا جاب چھوٹ جائے. یا اور دشمنی جب آگے بڑھتی ہے تو اور زیادہ انسان ہر طرح سے کوشش کرتا ہے کہ اس انسان کو ذلیل اور رسوا کر دے، اس کو بے عزت کر دے اور اس کی جو ریپوٹیشن ہے، جو عزت ہے، وہ ختم ہو جائے. اور جب یہ عداوت عروج پر پہنچتی ہے تو آدمی چاہتا ہے کہ سامنے والا مر جائے، اب ختم ہو جائے، اب زہر دے دے، اس کو قتل کر دے اور مار دے. لیکن دنیاوی جتنی بھی دشمنیاں ہیں مار دینے پر، قتل ہو جانے پر، قتل کر دینے پر ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ کیسی دشمنی ہے آل رسول کے ساتھ کہ جو قبروں کے اندر ہیں ان کو بھی چین سے نہ رہنے دیا اور قبروں کو بھی مسمار کر دیا، ان کے روزوں کو توڑ دیا. اور یہ آج کی جو مجلس ہے یہ انہدام ہے جنت البقیع، یعنی جنت البقیع کے اندر جو مزارات مقدسہ ہیں ان سارے مزارات مقدسہ کو منہدم کیا گیا اور گرایا گیا. تو یہ دشمنی کی ایک انتہا ہے کہ قبروں کو بھی سلامت نہ رہنے دیا آل رسول کی. تو سب سے پہلے آج جو بیان کرنا ہے آپ کے سامنے وہ جنت البقیع کی ہسٹری ہے کہ جنت البقیع کی تاریخ کیا ہے اور اتہاس کیا ہے جنت البقیع کا.
تو جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیا، اور پیغمبر اسلام جب مدینہ آئے اور مسلمان آئے اور بسنے لگے جب سب مدینہ کے اندر، تو 1 سال گزرا، 2 سال گزرا، یہاں تک کہ اب تیسری ہجری آئی ہے تو پیغمبر اسلام کے ایک جلیل القدر صحابی عثمان بن مظعون، جو ایک نیک صحابی تھے پیغمبر اسلام کی، ان کا انتقال ہوا۔ جب انتقال ہوا تو مسئلہ پیش آیا کہ ان کو دفن کہاں کیا جائے، اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس اس وقت تک قبرستان نہیں تھے۔ تو حکم خدا ہوا کہ میرے نبی یہ زمین ہے، وہ حدود جو جنت البقیع کی تھی وہ خدا کی طرف سے معین کی گئی، اور اللہ نے کہا کہ میرے نبی اب اس قبرستان کے اندر آپ انہیں دفن کریں، اور حدود خدا کی طرف سے معین کی گئی۔ اور سب سے پہلے جس شخص کو اور جس صحابی پیغمبر اسلام کو جنت البقیع کے اندر دفن کیا گیا وہ عثمان بن مظعون تھے۔ سن 3 ہجری تھی اور 3 شعبان کی تاریخ تھی، وہاں دفن کیے گئے۔ اور اسی طرح اسی جنت البقیع کے اندر پیغمبر اسلام کی کتنی ہی ازواج ہیں، ان کی بھی قبریں وہاں موجود تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ پیغمبر اسلام کے بیٹے جو ماریہ قبطیہ سے تھے ابراہیم، ان کی بھی قبر جنت البقیع کے اندر ہے۔ اور اسی طرح جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کی قبر بھی اسی جنت البقیع کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ پیغمبر اسلام کے 10,000 سے زیادہ صحابیوں کی قبر جنت البقیع کے اندر ہے۔ 10,000 سے زیادہ صحابی، اور بالخصوص آپ کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی قبر مبارک، اور ساتھ ہی ساتھ ائمہ بقی کہ جن میں ہمارے دوسرے امام حسن مجتبی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور صادق آل محمد امام جعفر صادق اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ مقدس مزارات وہاں جنت البقیع کے اندر جو موجود تھے، ان ساری قبروں کے اوپر آج جو ہم لوگ جاتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو جنت البقیع کی زیارت نصیب فرمائے، کہ جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بالکل زمین دوز کر دیا گیا اور زمین سے ملی ہوئی یہ قبریں ہیں، جبکہ پہلے ان کے اوپر گنبد بنا ہوا تھا اور عالی شان روضے ان کے اوپر بنے ہوئے تھے۔ جو لوگ مسمار ہونے سے پہلے اور انہدام سے پہلے گئے ہیں وہ لوگ جا کر زیارت کیا کرتے تھے ان روضوں کی، کہ ان سب کے اوپر روضے بنے ہوئے تھے، لیکن ان سب روضوں کو مسمار کر دیا گیا، توڑ دیا گیا، اور اسی طرح صرف جنت البقیع کے ہی نہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ جنت المعلیٰ جو مکے میں قبرستان ہے، جنت المعلیٰ، اور اس قبرستان کے اندر پیغمبر اسلام کے اجداد کی قبریں تھیں۔ اسی طرح محسن اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی قبر بھی جنت المعلیٰ میں ہے، اور اسی طرح ام المؤمنین جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی قبر بھی جنت المعلیٰ میں، اور اسی طرح پیغمبر اسلام کی پھوپھی جناب صفیہ، ان کی قبر بھی جنت المعلیٰ میں ہے۔ اور ان مقدس ہستیوں کی قبور کے اوپر بھی گنبد اور مینار تھے، اور ان سب کو بھی توڑا گیا، ان سب کو بھی انہدام کیا گیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جناب خدیجہ کے گھر کو، جناب خدیجہ کا آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ کتنا بڑا محل جناب خدیجہ کا تھا اور کتنا احسان ہے اسلام کی تبلیغ میں جناب خدیجہ کا کہ وہ سب سے بڑی بزنس وومن تھی مکے کے اندر، ان کے اس گھر کو بھی مسمار کر دیا گیا، توڑ دیا گیا۔ مدینہ کے اندر ابو ایوب انصاری کے جن کے گھر میں پیغمبر اسلام نے قیام کیا تھا، جب مدینہ گئے تھے سب سے پہلے ان کے گھر میں رکے تھے، ان کے گھر کو بھی توڑ دیا گیا۔ اسی طرح پیغمبر اسلام کی ماں جناب آمنہ، آپ سوچیں کتنا مقدس مقام ہے، کتنا بڑا مقام ہے، مومنین کی مائیں بھی ہیں،
مومنین کی ماؤں کا مقام اپنی جگہ، وہ مومنین کی ماں ہے، لیکن یہ ہمارے آخری نبی کی ماں ہے، ان کا مقام کہیں بلند ہے کہ نبی کی ماں ابوا میں، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں جگہ ہے ابوا، وہاں جناب آمنہ کا بھی قبر تھی اور ان کی قبر کو بھی توڑ دیا گیا اور ان کی قبر کو بھی انہدام کیا گیا۔ اور صرف ان قبروں کو توڑا ہی نہیں گیا بلکہ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ جنت البقیع، کیونکہ دنیا بھر کے مسلمان جو اہل بیت سے اور آل رسول سے محبت کا دم بھرنے والے تھے، ان کی عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز تھا جنت البقیع، اور پوری دنیا کے مسلمان جنت البقیع میں آ کر زیارت کرتے تھے، نوحہ و ماتم کرتے تھے، گریہ و بکا کرتے تھے، اور وہ جو کچھ چڑھاوا چڑھایا جاتا تھا تو تقریباً 40 باکس تھے اور 40 صندوق جس کو کہتے ہیں، اس میں سونے اور جواہرات بھرے ہوئے تھے، اور یہ سب سارے 40 جواہرات سے بھرے ہوئے صندوق بھی آل سعود نے چوری کر لیے، اور یہ ساری چیزیں جو چوری کی گئی اور یہ انہدام کیا گیا، جنت البقیع کو گرایا گیا ہے، اس کی جو تاریخ ہے وہ یہی تاریخ 8 شوال 1344 ہجری، اور انگلش کی جو تاریخ ہے 24 اپریل 1925، یعنی تقریباً 100 سال کے، تقریباً کم و بیش 100 سال، آپ سمجھ رہے ہیں کہ 100 سال ہو گیا کہ ان مزارات کو منہدم کیا گیا، اور جب سے منہدم کیا گیا تب سے لے کر آج تک پوری دنیا کے شیعہ اس کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تو آج جو مجلس میں ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، یہ ایک مجلس بھی ہے اور یہ ایک پروٹیسٹ بھی ہے آل سعود کے خلاف، اور جن لوگوں نے ان مقدس مزامات کی بے حرمتی کی ہے ان کے خلاف ہر سال پوری دنیا کے شیعہ، ہندوستان، پاکستان، پوری دنیا کے شیعہ جمع ہوتے ہیں، اور ایک میمورنڈم دیا جاتا ہے سعودی حکومت کو کہ ہم یہ مانگ کرتے ہیں اور یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جنت البقیع کے جو مزارات ہیں جن کو منہدم کر دیا گیا ہے ان کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، اور اگر آپ تعمیر نہیں کر سکتے ہیں تو ہم کو دے دیں، ہم تعمیر کرنے کے لیے تیار ہو۔ ایران خود کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے حوالے کر دیں تو ہم جنت البقیع کے مزارات کو سونے کی اینٹوں سے تعمیر کریں گے، سونے کی اینٹوں سے ہم جنت البقیع کے مزارات کو بنائیں گے۔ اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو دنیا بھر کے شیعوں کو دے دیں۔ تو اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، کارن کیا ہے اور سبب کیا ہے کہ آخر ان مقدس روضوں کو، ان مقدس مزارات کو منہدم کیا کیوں گیا، گرایا کیوں گیا، انہیں زمین بوس کیا کیوں گیا؟ تو اس کی جو وجہ تاریخ میں بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ شام اور سیریا میں ایک شخص گزرا ہے، ابن تیمیہ، جس کو لوگ شیخ الاسلام بھی کہتے ہیں اور عالم کہتے ہیں اپنے دھرم کا بڑا۔ اس نے اس مذہب کی اور اس کے جو یعنی جو ماننے والے ہیں آج، جو فالوورز ہیں اس کے، وہ اس نے بنیاد رکھی ہے اس مذہب کی اور اس فکر کی اور اس فرقے کی، ابن تیمیہ نے، شیخ الاسلام جس کو کہتے ہیں۔ تو ابن تیمیہ وہ شخص ہے کہ جس نے کچھ نئے افکارات اور نئے خیالات پیش کیے مسلمانوں کے درمیان، اور ان میں سے یہ تھے کہ قبروں کی زیارت کرنا حرام ہے، قبروں کو پکا بنانا حرام ہے، قبر کے سامنے جا کر مانگنا حرام ہے، نبی اور رسول اور امام جو بھی ہو وہ اگر مر گئے تو وہ بھی ایک عام انسان تھے، وہ انسانوں کی طرح تھے، ان کی عزت اور عظمت نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح عدم توسل، یعنی خدا تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ نہیں، کوئی نبی، کوئی امام، کوئی ولی وسیلہ نہیں، اگر خدا تک پہنچنا ہے تو ڈائریکٹ خدا تک پہنچے بغیر وسیلے کے۔ تو یہ ساری افکارات، ان پر فاتحہ پڑھنا حرام، قبروں کے اوپر جا کر فاتحہ پڑھنا حرام، دعا پڑھنا حرام، یہ ساری افکارات اور نظریات ابن تیمیہ نے اس کی بنیاد رکھی کہ اللہ کی لعنت اور عذاب ہو اس کے اوپر۔ کہ اس کے بعد اس کو جب پتہ چلا اس وقت کے لوگوں کو تو اس کو پریزوں میں ڈال دیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا ابن تیمیہ کو، اور اس کے بعد محمد ابن عبد الوہاب نے پھر سے انہی نظریات کو اور افکارات کو آگے بڑھایا، اور کیونکہ یہ بنیادی طور پر سبب بنا محمد ابن وہاب، اسی لیے اس کے فالوورز کو، اس فرقے کے فالوورز کو آج وہابی کہتے ہیں، کیونکہ اس کا نام محمد ابن عبد الوہاب تھا تو وہابی کہا گیا۔ تو اب ان لوگوں کے نظریات کچھ ایسے ہی ہیں آج کے زمانے میں بھی،
اور اس کے جو مرکز اور بنیاد رکھی گئی وہ سعودی عرب میں. اور سعودی عرب کا نام بھی حقیقت میں یہ سعودی عرب ان لوگوں کا رکھا ہوا ہے. اس کا نام حجاز مقدس تھا. یہ پیغمبر اسلام کا ملک ہے جہاں پیغمبر اسلام دنیا میں تشریف لائے. حجاز نام تھا، لیکن کیونکہ اس کو جو جنت البقیع کو جو گرانے والا ہے عبد العزیز ابن سعود، یہ آل سعود میں سے عبد العزیز ابن سعود کے حکم پر جنت البقیع کے ان مزارات کو منہدم کیا گیا کہ اللہ اس کی قبر کو عذاب سے پر فرمائے. کہ عبد العزیز ابن سعود نے حکم دیا اور ان سارے مزارات کو گرایا گیا. تو محمد ابن عبد الوہاب نے اس کی بنیاد رکھی کہ قبروں کے اوپر جانا حرام. اس طرح آج بھی ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ جس طرح ہم جاتے ہیں جب دنیا میں لوگ، یہاں تک کہ ابن تیمیہ کا یہ عقیدہ بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ اگر کوئی اپنے گھر سے روضہ رسول کی زیارت کی نیت سے بھی نکل رہا ہے تو حرام ہے. اور اسی طرح ایک گڑھی ہوئی حدیث لائے اپنی بات کے لیے. ایسے ہی نہیں منہدم کیا گیا ان مزارات کو، بلکہ پہلے مفتیوں سے فتویٰ لیا کہ وہ فتویٰ دیں کہ یہ بدعت تو حرام ہے قبروں کو پکا بنانا، روزے بنانا. اور اس طرح لوگ مفتی بک گئے اور فتویٰ دیا کہ ہاں ان قبروں کو توڑ دینا چاہیے. جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے قتل کے پہلے یزید نے ایسے ہی قتل امام حسین نہیں کیا، بلکہ اس نے قاضی شریع سے فتویٰ لیا. قاضی شریع نے اپنا ایمان بیچ دیا درہم و دینار کے بدلے میں، اور قاضی شریع نے فتویٰ دیا کہ قتل امام حسین کا قتل جو واجب القتل ہے، نعوذ باللہ. امام کے لیے فتویٰ دیا اور اس کے بعد یزید نے امام علیہ السلام کے اوپر اٹیک کیا. اسی طرح سے ان لوگوں نے بھی فتویٰ لیا اور فتویٰ لینے کے بعد پھر ان مزارات کو مقامات مقدسہ کو منہدم کیا. تو اب سوال یہ ہے کہ جو ان کے نظریات ہیں، جو ان کی افکارات ہیں، تو قرآن مجید اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور احادیث معصومین میں کیا کچھ ایسی حدیثیں موجود ہیں. تو سب سے پہلے میں قرآن مجید کی آیت دلیل کے طور پر سورہ مبارکہ کہف کی آیت نمبر 21 ہے، کہ جس آیت میں اللہ اصحاب کہف کے واقعے کو نقل کر رہا ہے اور بیان کر رہا ہے اپنے آخری نبی سے کہ میرے نبی اصحاب کہف تھے. ایک زمانہ تھا، اس زمانے میں بادشاہ کا نام تھا دقیانوس، اور وہ سب بت پرست تھے. کوئی خدا کو ماننے والا اس زمانے میں نہیں تھا. اور یہ چند افراد تھے جو انگلی پر گنے جا سکتے تھے، اصحاب کہف. یہ لوگ نکلے اور ان لوگوں نے توحید کا پرچم لہرایا. اور ان کے جب ان کو ایسا لگا کہ ان کو قید کر دیا جائے گا اور بند کر دیا جائے گا، تو یہ لوگ کہف میں چلے گئے، یعنی غار کے اندر گئے، اس کو کہتے ہیں اصحاب کہف. تو غار میں گئے، کہف کے اندر گئے، اور وہاں پر ان پر نیند غالب ہو گئی. اور جب نیند غالب ہو گئی تو یہ لوگ ویسے ہی سو گئے. اور آپ نے وہ ویڈیو بھی، جو فلم پوری بنی ہے اصحاب کہف کے اوپر، شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ وہ بہت انٹرسٹنگ فلم بھی بنی ہے، اسلامک مووی بنی ہے اصحاب کہف کے حالات کے اوپر، کہ کیسے کیسے حالات سے وہ لوگ گزرے. تو جب ایک وقت آیا کہ وہ لوگ اٹھے اور وہ جو کوائن ان کے پاس تھا، جو سکہ تھا، تو جب بھوک لگی تو لے کر مارکیٹ میں گئے اور دکھایا کہ یہ کوائن ہے، ہم کو روٹی دے دو اور کھانے کا سامان دے دو. تو ان لوگوں نے کہا کہ تم کون ہو، تم کو کہاں سے کوئی خزانہ تمہارے ہاتھ لگا ہے؟ کیونکہ یہ جو کوائن ہے یہ تو 100 سالوں 1000 سالوں کے پہلے کا ہے، ایسا لگتا ہے تم کو کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہے. لہٰذا ان لوگوں نے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، پکڑنے کی کوشش کی. اور پھر یہ لوگ واپس چلے گئے کہف کے پاس، اصحاب کہف کے پاس گئے، غار میں گئے، اور دوبارہ سے ان کے اوپر اللہ نے نیند کو غالب کر دیا. اب سورہ کہف کی آیت نمبر 21 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا. جب اس زمانے کے بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ اصحاب کہف ہیں، یہ اللہ والے لوگ ہیں، ان لوگوں نے توحید کے پرچم کو بلند کیا، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم ان کی قبروں کے اوپر مسجد بنائیں گے، یعنی مینار بنائیں گے اور گنبد بنائیں گے. تو یہیں سے پتا چلتا ہے کہ قبروں کے اوپر مسجد بنانا، مینار بنانا یہ حرام نہیں. اور تفسیر نور میں بھی یہ آغا محسن قرآتی نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ توحید کی یہ لوگ نشانی تھی، تو توحید کے پرچم کو بلند کرنے والے لوگ تھے، تو ان کی قبروں کے اوپر گنبد بنانا، روضہ بنانا حرام نہیں ہے بلکہ جائز ہے. کیونکہ قرآن مجید نے جہاں جہاں انبیاء کے واقعات کو نقل کیا، اگر کوئی غلط بات ہے تو قرآن نے فوراً اس کو کینسل کیا، اور قرآن نے فوراً اس کی طرف متنبہ کیا کہ یہ بات غلط ہے. لیکن قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا، اس سے یہ بات صاف اور واضح ہو جاتی ہے کہ گنبد بنانا،
قبروں کو بنانا یہ حرام نہیں ہے۔ اب شرعی مسئلہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیں کہ جو توضیح مسائل کے اندر بھی موجود ہے کہ اگر کوئی عام انسان مر جاتا ہے تو اس کی قبر کو پکی کرنا، یعنی چاروں طرف سے اس کی قبر کو اگر کوئی پکا کر دیتا ہے تو یہ مکروہ ہے، یہ عام انسان کے لیے ہے۔ لیکن نبی ہو، ولی ہو، امام ہو، شہداء ہیں، علماء ہیں، ان کی قبروں کو پکا کرنا، ان کی قبروں پر روضہ بنانا یہ مکروہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی قبروں کے اوپر نشانات بنا دیے جائیں تاکہ پتہ رہے کہ یہاں پر قبر ہے۔ جیسا کہ جب عثمان بن مظعون کو سب سے پہلے جنت البقیع میں دفن کیا گیا تو پیغمبر اسلام نے ان کے سرہانے ایک پتھر رکھ دیا، کیوں؟ تاکہ یاد رہے کہ کس کی قبر۔ اسی لیے آج بھی ہمارے لیے توضیح مسائل میں بھی ملتا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو تو قبر کے اوپر تختی رہے یا پتھر رہے یا کچھ نشانی رہے کہ جس سے پتہ چل جائے کہ یہ کس کی قبر ہے، تاکہ قبر کا نشان ختم نہ ہو جائے۔ اسی طرح سے جب پیغمبر اسلام کے بیٹے جناب ابراہیم کا انتقال ہو گیا تو ان کی قبر میں ایک سوراخ ہو گیا، تو پیغمبر اسلام نے ان کی قبر کو مرمت کرنے کا حکم دیا کہ ان کی قبر کو مرمت کیا جائے۔ تو ایک سوال کرنے والے نے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی کی قبر کو مرمت کیا جاتا ہے، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ جب بارش کا موسم آتا ہے تو قبریں دھنس جاتی ہیں کیونکہ مٹی کی ہوتی ہیں، تو دوبارہ سے اس پر جو رشتہ دار ہوتے ہیں، خاندان والے مٹی چڑھواتے ہیں، پیسہ دے کر مٹی چڑھواتے ہیں تاکہ قبر کا نشان مٹ نہ جائے، اور قبر اتنی زیادہ اندر چلی گئی ہے۔ تو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس سے مرنے والے کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ سوال صحیح ہے، اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے پیغمبر اسلام نے جواب دے دیا کہ اگر قبر دھنس جاتی ہے تو بنا دیا یا پکی بھی کر دیا تو مردے کو تو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، وہ تو مر چکا ہے، مردے کو اس سے کیا بینیفٹ ملے گا؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ قبر کو اگر پکی کر دیا جاتا ہے اور مرمت کی جاتی ہے تو جو وارث ہیں ان کو اس اپنے مرحوم کی قبر کو دیکھ کر ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ جب ایک عام انسان اپنے وارث اور اپنے مرحوم کی قبر کو صحیح دیکھتا ہے اور بنی ہوئی دیکھتا ہے تو آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، تو اگر شہزادی جناب فاطمہ زہرا کی قبر پر روضہ ہوتا تو دیکھ کر کیا رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں ملتی؟ کیا مولا کائنات کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں ملتی؟ کیا دنیا بھر کے شیعوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں ملتی؟ جو منہدم کیا گیا ہے قبروں کو، اس طرح پیغمبر اسلام بھی غمگسار ہیں، پیغمبر اسلام بھی اشکبار ہیں، مولا کائنات کے دل کو بھی تکلیف پہنچی ہے، اور بالخصوص ہمارے زمانے کے امام آج اشکبار ہیں۔ آج امام زمانہ بھی نوحہ کر رہے ہوں گے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اپنے تمام سامعین سے یہ سوال ہے کہ اگر ہماری ماں کی قبر کو کوئی گرا دے اور کوئی توڑ دے تو بتائیے آپ کو کتنا برا لگے اور آپ کو کتنی تکلیف ہوگی کہ میری ماں کی قبر کو توڑ دیا۔ تو سوچیں کہ جب 11 اماموں کی ماں کی قبر کو توڑا گیا، امام زمانہ کی ماں کی قبر کو شہید کیا گیا، تو امام کو کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ اور سارے کے سارے ائمہ اس بات سے رنجیدہ ہیں کیونکہ ان کی والدہ کی قبر کو توڑا گیا، تو ان کے یہاں یہ بنیاد بنائی گئی، اور اس کے خلاف اسی جنت البقیع، اسی مدینے کے اندر جہاں قبروں کو توڑا گیا جنت البقیع میں پیغمبر اسلام کی بیٹی کی قبر کو، وہیں پیغمبر اسلام کا عالی شان روضہ ہے، وہیں گنبد خضرا چمک رہا ہے لوگوں کے سامنے، لیکن کسی میں ہمت نہیں ہے کہ گنبد خضرا کی طرف آنکھیں بھی اٹھا کر دیکھ سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں اگر گنبد خضرا کی طرف آنکھوں کو آنکھیں اٹھا کر دیکھی بھی اور کوشش بھی کی تو دنیا بھر کے مسلمانوں کی عقیدت و محبت اس سے وابستہ ہے، لہذا دنیا بھر کے مسلمان اس کی مخالفت کریں گے کہ پیغمبر اسلام کے روضے کو منہدم نہیں کیا جا سکتا ہے، پیغمبر اسلام کے روضے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جا سکتی۔ اسی طرح جب بوروں کے سیدنا گئے تھے مدینہ گئے زیارت کے لیے تو جنت البقیع بھی گئے، تو سعودی حکومت سے انہوں نے درخواست کی کہ مجھے اجازت دو کہ میں جنت البقیع کے اندر جاؤں اور میں جنت البقیع کے اندر جا کے ماتم کروں، پیسہ جتنا لینا ہے لے۔ تو سعودی حکومت نے پیسہ لیا اور بوروں کے سیدنا کو اجازت دی اور وہ جنت البقیع کے اندر گئے اور جا کر ماتم کیا۔ فوٹو بھی آ چکا ہے، آپ لوگوں نے وہ فوٹو دیکھا ہی ہوگا کہ کس طرح سے جنت البقیع کے اندر جا کر بوروں کے سیدنا نے ماتم کیا۔ تو اگر یہ ماتم حرام ہے، مجلس حرام ہے، زیارت پڑھنا حرام ہے، تو کوئی بھی انسان اگر کوئی نظریہ رکھتا ہو تو وہ خود فالو کر سکتا ہے، لیکن دوسروں کو اوپر زبردستی تھوپا تو نہیں جا سکتا
سکتا ہے اپنے افکار و نظریات کو. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. جو لوگ جاتے ہیں حج کے لیے یا عمرے کے لیے زیارات کے لیے، دیکھتے ہیں آپ کس طرح سے ڈنڈا لے کر چھڑی سے ان کو مارا جاتا ہے، ان کو بھگایا جاتا ہے، ان کو بدعت کہا جاتا ہے، ان کو شرک کہا جاتا ہے، ان کو یہ حرام کار حرام کہا جاتا ہے. لہذا کبھی بھی ہمارے یہاں دین اور اسلام نے یہ زبردستی نہیں سکھائی ہے. لہذا آج ضروری ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ کس کی طرف ہیں، وہ آل سعود کی طرف ہیں یا آل رسول کی طرف ہیں. جو مسلمان نبی سے محبت کرتے ہیں، آل نبی سے محبت کرتے ہیں، انہیں بھی ہماری آواز میں ہم آواز ہو کر جنت البقیع کے لیے آواز کو بلند کرنا چاہیے کہ جنت البقیع کے مزارات کو دوبارہ تعمیر کیا جائے. ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جنت البقیع کے اور جنت المعلا کے ان تمام مقدس مزارات کی تعمیر نو کے لیے حالات کو فراہم فرما، اور یہ جتنے بھی ظالمین ہیں جنہوں نے یہ بے حرمتی کی ہے، ان سارے ظالمین کو نیست و نابود فرما. پروردگار تمام دنیا کے اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں بستے ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. تو آج ہی کی وہ المناک اور غمناک تاریخ تھی 8 شوال المکرم کی تاریخ، کہ جس تاریخ میں ان مزارات کو منہدم کیا گیا. ہاں، ہمارے دلوں میں یہ تمنا ہے اور خواہش ہے کاش کہ جس طرح سے کاظمین میں مزارات تعمیر ہیں، کاظمین میں مزاروں کو دیکھ کر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، جس طرح شاہ خراسان کے عالی شان روضے کو دیکھ کر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، جس طرح سے کربلا معلی ہم جاتے ہیں تو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. پروردگار ایک دن وہ بھی آئے کہ جب جنت البقیع کے بھی ان مزارات پر تعمیر ہو اور ہمیں دیکھ کر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے. اور اس کام سے پیغمبر اسلام رنجیدہ ہیں، اس لیے کہ پیغمبر اسلام کی وہ بیٹی جس کے لیے پیغمبر اسلام جب آتی ہیں بس میں رسالت میں تو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. پیغمبر اسلام جب پیغمبر اسلام کہیں سفر پر جاتے ہیں تو سب سے آخر میں ان سے ملتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملاقات کرتے ہیں، جس کے لیے پیغمبر اسلام خود فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو عصیت دی اس نے مجھے عصیت دی. جس نے مزارات جنت البقیع کو منہدم کیا ہے اس نے پیغمبر اسلام کا دل دکھایا ہے. اور یہ کیسے مسلمان ہیں کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اجر رسالت اہل بیت سے محبت ہے، لیکن ادھر پیغمبر اسلام کا ابھی کفن بھی میلا نہیں ہوا ہے کہ اس پیغمبر اسلام کی اکلوتی بیٹی کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں جمع کی گئی اور آواز دی خلق ابو الحسن کو باہر بھیج دیں ورنہ ہم اس دروازے میں آگ لگا دیں گے، اس گھر کو آگ لگا دیں گے. شہزادی کونین نے کہا اس گھر میں تو رسول اللہ کے نواسے رہتے ہیں. تو آنے والوں نے کہا بھلے رسول اللہ کے نواسے رہتے ہوں، حسن حسین رہتے ہو، ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. اور اس گھر کو آگ لگا دی کہ جس گھر میں پیغمبر اسلام جا کر سلام کیا کرتے تھے. اور اس طرح سے کہ شہزادی کونین نے مرثیہ پڑھا سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الیام سرنا لیالیا. اے بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر یہ روز روشن پر پڑتی تو تاریک راتوں میں بدل جاتے. صرف 18 سال کی عمر ہے شہزادی کی اور ہاتھ میں عصا آ گیا، سر کے بال سفید ہو گئے، کمر خمیدہ ہو گئی. اور جب دروازے کو جلایا گیا ہے ظالم نے دروازے کو دھکا دیا، ایک طرف دیوار ہے اور ایک طرف بیچ میں شہزادی کونین ہے. اس طرح سے دھکا دیا گیا کہ آپ زمین پر پڑی اور آواز دی فضا مجھے سہارا دو کہ میرا محسن شہید ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اعظم بقضائه وتسلیما لامره وسع لهم الذين ظلموا ايام قلبي ينقلبون ما حسين. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.